بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید کے متعلق سبق کا اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبہ سے پہلے بغیر اذان اقامت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 532 صحیح بخاری شریف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی اذان نہ کہی جاتی تھی۔ خطبہ عید کی نماز کے بعد دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ 533 صحیح بخاری شریف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی۔ یہ سب لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ ایام تشریق میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ 534 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی بھی دن میں عبادت کرنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال پیش کرتا ہوا نکلا، پھر کسی چیز کو لے کر نہ لوٹا۔ مینا میں قیام کے دوران اور عرفات میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 535 صحیح بخاری شریف سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلبیہ کے بابت پوچھا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہہ لیتا تھا، اسے منع نہ کیا جاتا، اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ لیتا تھا تو اسے بھی منع نہ کیا جاتا تھا۔ عیدگاہ میں اونٹ کی یا اور کسی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ 536 حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی یا کسی اور جانور کی قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ جس شخص نے عید کے دن جب واپس ہونے لگا تو راستہ بدل دیا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 537 صحیح بخاری شریف سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور واپسی پر راستہ بدل دیتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث حبشی لوگوں کے کھیل کے بارے میں پہلے گزر چکی ہے، دیکھیے کتاب نماز کا بیان، باب اسلحہ بردار لوگوں کا مسجد میں داخل ہونا۔ اس روایت میں یہ زیادہ کیا گیا ہے کہ پس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، بے خوف ہو جاؤ۔ اے بنی، وطر کے بارے میں کیا ورد ہوا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین۔ حدیث مبارکہ 539 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد کی بات پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز شب کی 2 رکعتیں ہیں، پس جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت جس قدر نماز وہ پڑھ چکا ہے سب کو وطر بنا دے گی۔ حدیث مبارکہ 540 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد ہوتی تھی۔ اس میں سجدہ اتنا طویل کرتے تھے کہ کوئی تم میں سے 50 آیتیں پڑھ لے، قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں،
اور 2 رکعتیں نماز فجر سے قبل پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی دائیں جانب لیٹ رہتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن نماز کی اطلاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ نماز وتر کے اوقات۔ حدیث مبارکہ 541۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر پڑھی ہے، کبھی اول شب میں، کبھی نصف شب اور کبھی آخر شب میں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ چاہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بنائے۔ حدیث مبارکہ 542۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم رات کے وقت اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔